السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، ہمارے ناظرین اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ملکی سیاسی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے صرف منفی پہلو ہی اجاگر کرتے ہیں۔ جب ملکی سیاسی منظرنامہ مبنی ہی منفیت پر ہو تو مثبت پہلو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں؟ تحریک انصاف کے لیے عزت اور غیرت کا معیار عمران خان کے ساتھ اندھی تقلید ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ترجمانوں کے ذریعے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ چھوٹی بہنیں بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے سچائی کا معیار شریف خاندان کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مختلف اور ناظرین ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں آج کے اس معاملے کے اوپر۔ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آپ یہ پورا کلپ نہیں دیکھ سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن نسیم زہرا صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فریہ ادریس صاحبہ، سینئر اینکر پرسن ہیں، اور ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن عنبر شمسی صاحبہ بھی موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آج آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج کا ناظرین جو پروگرام ہم کرنا چاہ رہے ہیں خواتین کے حوالے سے، یہ پچھلے 3-4 دن کے اندر جو سیاست کے اندر ہم نے دیکھا ہے، عائشہ آہد صاحبہ کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے علاوہ عائشہ گل علیہ صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام جو سیاسی ہمارا منظرنامہ ہے اس میں خواتین کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ جو عائشہ آہد صاحبہ کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو خواتین تھیں ان کے ساتھ وہاں پہ موجود بھی تھیں۔ ہماری سیاست جا کس طرف رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو نواز شریف صاحب لاہور جانا چاہتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس پروگرام کو آج سے مؤخر کر کے وہ اس کو انہوں نے بدھ والے دن کے لیے ٹرانسفر کر دیا اور موٹر وے کے بجائے وہ جی ٹی روڈ کی جانب سے جا رہے ہیں۔ یہ سگنل کس کو دینا چاہ رہے ہیں اور یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا؟ کیا اس کے ساتھ نہیں چلنا؟ کیا اس قسم کا کوئی ارادہ ہے یا بات کچھ اور ہے؟ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ نسیم زہرا صاحب، آپ کو اگر ہم زحمت دیں اس کی، سب سے پہلے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے الزامات، اب ایک طبقہ یہ سوال کرتا ہے، میں اس ریپٹیشن میں نہیں جانا چاہتا، میسیجز ہوئے کیا ہوا، ایوری ون نوز دیٹ، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری آتی ہے؟ جب وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہتے تھے کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے جب تک آپ کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی، عمران خان صاحب کو بھی کیا ریزائن کرنا چاہیے جب تک ان کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ عائشہ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ ریزگنیشن کی بات تو نہیں ہے، انویسٹیگیشن کی ہر صورت ہے، لیکن منصور یہ جو ہوا ہے مسئلہ اور اس کے بعد عائشہ تو از اے ڈیفرنٹ کیس وی کین ڈسکس لیٹر، لیکن میرا خیال ہے جو اہم بات ہے ایک تو یہ کہ جو بھی مرد کسی پوزیشن آف اتھارٹی میں ہو یا کسی پاورفل پوزیشن میں ہو اور کسی ہائرارکی میں ہو، اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، میرا خیال ہے یہ سوال اٹھتا ہے اور یہ ہمیشہ اٹھتا تھا سیاست میں اس طریقے سے، پہلی مرتبہ اٹھا ہے اور ہم نے اور بھی سیاستدانوں کے حوالے سے باتیں سنی لیکن اس طرح پوائنٹڈ پہلے نہیں آئی۔ وہ اب انکوائری کی جو بات ہے ہر صورت ہونی چاہیے، میرا خیال ہے وہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں انکوائری ہو، لیکن کوائٹ اپارٹ فرام کہ اس میں سے نکلے گا کیا انکوائری کے اور کیا فیکٹس کیا ہیں، یہ بات ضرور میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت ہے، اور یہ موقع ہے کہ اس بات کو ایمفسائز کیا جائے کہ ایک ہائرارکی ہوتی ہے اور مرد اس ہائرارکی میں رہ کے ایڈوانٹیج لے یا کمیونیکیٹ بھی کرنے کا طریقہ، مثلا اب یہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ آیا، لوگوں نے ان کے سپورٹرز نے کہا کہ اچھا شادی کی بات کرنی تھی تو اس میں کیا حرج تھا۔ میرا خیال ہے کہ کیا کیریکٹر ہونا چاہیے جب آپ لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں یا آپ کسی اتھارٹی کی پوزیشن میں، میں آپ سے بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ اتھارٹی کی پوزیشن میں ہیں، آپ کی ٹیم ہے، اس میں خواتین ہیں، تو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل، اور یہ چیز تو بڑی کلیئر اس میں آتی ہے، باقی فیکٹس جب آئیں گے سامنے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے عمر، یہ جو بھی اب تک ڈیٹیل آئی ہے سامنے، اب سچویشن ہے اس کے ایک جگہ پہ، میں اینڈ بینگ اے وومن پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ بیکاز یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے بھی، اس ٹاپک کو ہینڈل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، آئی ہیو ٹو سی دیٹ اگین اینڈ اگین۔ دا تھنگ از کہ آپ ایک جگہ اتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر ہو اور ایک جگہ پہ ایک خاتون جس کا اسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو جس سے وہ پولیٹیکل لیڈر جس کا چیئرمین ہے، ایسی صورت میں بار بار یہ کہنا کہ جناب ان کے پیچھے تو دراصل میں دوسری جماعت ہے، دراصل میں تو انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، یہ پیسے لینے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، واٹ از دا کریکٹ وے ٹو ایکچولی ہینڈل دس؟ اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں سے کس طرح حل نکالا جا سکتا ہے اس چیز کا؟
اچھا ایک ہے جو ریاکشن ہم دیکھ رہے ہیں which is not the correct way to do it. اب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان کے ترجمان جس طرح سے کیچڑ اچھال رہے ہیں، اس کی بہن کو dragged her into the mess as well، جس طرح سے اس پہ تیزاب پھینکنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ جرگہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب اس طرح سے تو نہیں کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ جن پہ الزام تھا، اور اگر وہ ایک پریس کانفرنس کر لیتے، عمران خان صاحب خود ایک پریسر کر لیتے ایک جواب میں کہ انویسٹیگیشن ہو، تحقیقات ہو، سچ سامنے آئے گا، میرا ضمیر صاف ہے، جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے. لیکن اس طرح سے جو اکیوزر جو خاتون ہے، اس کی جو کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے، اس کی فیملی کے ساتھ جو باتیں اس کے بارے میں جو کر رہے، یہ تو طریقہ بالکل بھی نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں کافی ساری خواتین ہیں جو بہتر جانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ یہی نظر آتا ہے کہ ایک سورٹ آف میل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ حاوی ہے ہماری سیاست پہ. ٹھیک ہے، نظر تو یہی آتا ہے. لیکن فریقہ یہ جو پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں میل ڈومیننس نظر آتی ہے، اس کے بعد بہت سی خواتین آئیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے ایک نہیں میرے خیال میں کئی پریس کانفرنسز کی، اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں خان صاحب سے اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمیں پورا رائٹ ملتا ہے. بلکہ NA 120 کا جو الیکشن ہونے والا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے ایک خاتون کو ہی اس کا ٹکٹ دیا ہے، نواز شریف صاحب کے اس حلقے کے اندر، بڑا امپورٹنٹ حلقہ، پہلے بھی انہوں نے کمپیٹ کیا تھا. ہاؤ ڈو یو چیلنج دیٹ؟ دیکھیں بڑی اہم بات جو ابھی آپ نے خود ہی کہی کہ آپ کو مشکل ہو رہا ہے، ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے یہ کرنا، نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ ایک اب یو آر ورکنگ پرسن، آپ بھی خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں کچھ نارمز ایسے ہیں، کچھ واقعی میل ڈومیننس صرف پالیٹکس میں نہیں ہر جگہ ہے، کہ یہ ایشو تھوڑا سا پریشان کن بن گیا. ہم اس کو الٹا کر لیتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، پارٹی لیڈر تھی، خاتون تھی، خوبصورت تھی، she knew how to carry herself around. اگر ادھر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا تو کیا ریاکشن ہوتا؟ ایک بات ہے کہ میل ڈومیننس ہے، اس کو ہمیں ہینڈل کرنے میں کیوں اتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ کیوں ہمیں چاہیے آپ کی پارٹی کی تمام لیڈرز ایک دم سے آئیں اور آ کے وہ عائشہ گل الہی کے خلاف بات کریں؟ کیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پرسنل ذات کے بارے میں بات کریں؟ ابھی تک جو 2 رسپانس ہمیں آئے ہیں خان صاحب کی طرف سے، ایک انہوں نے کہا کہ میں ہر بات نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کی آگے شادی بھی ہونی ہے. ایک انہوں نے یہ بات پھر دوبارہ محیط پیزا صاحب کے انٹرویو میں شاید اس کے بارے میں ایک ہے، وہ میں نے خود نہیں سنا، کہ انہوں نے کوئی اور بات بھی کی کہ میسیجز ہوئے تھے لیکن دونوں کے چیک ہونے چاہیے. بات انسینویشن نہیں ہونی چاہیے، آپ کلیئر کٹ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، غلط کہہ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات اور انکوائری کا جو فورم آپ کو صحیح لگتا ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے PMLN کے ساتھ، اس کی بڑی آئی تھنک معقول وجہ ہے جو وہ بتاتے ہیں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں اور بہت سے واقعات ہوئے، وہاں کیوں نہیں بنا کمیشن. لیکن کہنا یہ چاہیے کہ وہاں بھی کمیشن بنتا، اس کی بھی انکوائری ہو، اس کی بھی انکوائری ہو. یہ بات اگر آپ اس کو ریورس کر لیں، جب PMLN پیناما کے معاملے میں بات کرتی تھی، وہ آگے کہتے تھے عمران خان نے بھی کرپشن کی ہے، تب ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی کی ہوگی عمران خان نے کرپشن، فرض کریں کی بھی ہے تو آپ پیناما کا جواب دیں. اب ایگزیکٹلی ہم دیکھ رہے ہیں 360 ڈگریز اپوزٹ ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی حمزہ شہباز نے بھی دیکھیں یہ کیا تھا. اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے. یہ بالکل غلط بات ہے ہماری سیاست کی. ایک الزام لگایا. ایک اور بات اس میں اور ہے، I will quickly add، عائشہ گل الہی نے جو تھوڑا سا ان کی پریس کانفرنس میں بڑے جھول نظر آئے، وہ صرف ایک ہراسمنٹ کا ایشو نہیں تھا، ہم نے پک وہ کر لیا ہے. اس میں انہوں نے کرپشن کی باتیں کی، اس میں انہوں نے CM KPK کے حوالے سے باتیں کی، بہت سارے الزامات لگائے، اور کچھ لگا کہ موقع ایسا تھا کہ بہت ساری باتوں کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے میرے خیال سے وہ ایزی ٹارگٹ بن گئیں، نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ دیگر جگہوں پر. ٹھیک ہے نسیم زہرا صاحبہ، یہ جو ابھی بات کر رہی تھی کہ ایک چیز کو، ایک مدعے کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش مت کریں. عائشہ احد کے ساتھ پریس کانفرنس کرنا ایشو نیا نہیں ہے، پرانا ایشو ہے. الماری میں سے نکال کے جھاڑ کے اس کو وہاں پہ بٹھانا، اور اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ کے اوپر PTI کی 2 خواتین رہنما وہاں پہ، یہ کوئی ٹیکٹک ہے یا یہ مجھے جو سگنل مل رہا ہے، پلیز ہیلپ می اگر if I'm not actually reading this correctly، پینک ان دا رینکس، پریشانی ہے بہت زیادہ، کچھ نہ کچھ کیا جائے. طریقہ ہے، بڑا بھونڈا طریقہ ہے، اور یعنی کہ بالکل نہ منطق، نہ کوئی عقل، نہ سمجھ، نہ سینسٹیوٹی، کچھ سمجھ نہیں آئی. آپ کو 7 سال کے بعد آپ کو یاد آیا، اور پھر اس کے بعد آپ بیسکلی یہی جو فریا کہہ رہی ہیں، اچھا جی اگر مثلاً اگر میں چور ہوں تو آپ بھی چور ہیں. دس از ریڈیکولس. یہ کیا پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے؟ دس از اینی باڈیز گیس. لیکن یہ بات تو درست ہے کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جی آپ کریں، انکوائری کریں. یو نو ہی سیڈ اٹ پبلکلی کہ میں ویلکم کرتا ہوں انکوائری، اور سب میسیجز لے کے آئیں. اور یہ لیکن انہوں نے ایک شرط بھی لگائی ہے کہ امیر مقام وغیرہ کو بھی بیچ میں ان کا ڈالیں، بٹ ہی سیڈ کہ انکوائری کریں. یہ جو طریقہ ہے میرا خیال ہے یہ تو تھا جو
پاکستان کی سیاست کا حصہ بن گیا ہے کہ کسی کو آپ برا کہیں گے تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ سے دوسرے سے کچھ لے آئے گا کہ تم بھی برے میں بھی برا. بٹ آئی تھنک آل ان آل بہت ہی بھونڈا احمقانہ طریقہ. لیکن ایک اس میں میں بھی جو نسیم صاحبہ جو بات کری اور آپ نے بھی بات کی کہ پینک جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح سے پریس کانفرنس اور پھر عائشہ احد کا معاملہ اٹھانا, this just show a little bit of panic in the ranks کہ اگر ابھی بھی شک ہے, ہمیں معلوم ابھی پکا نہیں ہے کہ عائشہ گلالئی کو واقعی پی ایم ایل این نے پیسے دیے یا پیچھے سے پشت پناہی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ابھی یہ تو ہم الزامات لگا رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بالکل ساتھ بیٹھنا اور پریس کانفرنس کرنا, مطلب یہ آپ کس قسم کا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ ورکنگ. ٹھیک ہے, یہ فریہ جو بات کر رہی ہیں کہ اٹس ناٹ ورکنگ, تو ایسی سچویشن میں اب پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر ہم اس قسم کا ایشو بھی ریز کرتے ہیں نا عائشہ احد صاحبہ کے حوالے سے کہ بھی جناب آپ لیفٹ اور رائٹ پہ آ کے بیٹھ گئے, تو پھر یہاں پہ بھی میل شوونزم کی بات آتی ہے کہ جناب آپ نے اس قسم کی بات کیوں کی, ہم تو اس بیچاری کو جو ہے وہ اس کا حق دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. رائٹ لیفٹ میں نہیں بیٹھے منصور, وہ ٹویٹس آئیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے جو میرے خیال سے بالکل نیسیسری نہیں تھی. آپ نے کیا ایکویٹ کیوں کیا, آپ نے مطلب صاف لگا, وہ صحیح کہہ رہی ہیں امبر کہ آپ نے بتا دیا کہ ہم لے کر آگئے, آپ پریشرائز کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ویلکم کر رہے ہیں کہ ہم کمیٹی کریں گے, آئی تھنک آپ ویلکم کرتے ہیں انویسٹیگیشن کو. رانگ آپٹکس دیکھیں سیاست میں, اب آج کل کی سیاست میں پاکستان میں بھی آپٹکس آر سو امپورٹنٹ. جو عائشہ گلالئی کی پریس کانفرنس تھی, ان سے جب سوالات ہوئے, جب وہ ثبوت کا جواب نہیں دے سکیں, اس کے بعد انٹرویوز میں جو کاشف باسی صاحب کا انٹرویو تھا, پھر مبشر لقمان صاحب کا, آئی تھنک وہ خود ہی ڈیمیج ہو گیا تھا. ان کی جو بات تھی وہ ختم ہو گئی تھی, اس کو تقویت دی انہوں نے. ایک تو جو نعیم الحق صاحب نے وہ ٹویٹ کر کے پھر ہیک ہو گیا اکاؤنٹ اور وہ غائب ہو گئی, اور وہ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہے نسیم صاحبہ کہ ہمارے ہاں ابھی تک اویئرنس ہے ہی نہیں کہ ہریسمنٹ ہے کیا. میں نے بڑے سینئر ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ناظرین کو شادی کی آفر کا ہریسمنٹ نہیں ہے. میں ناظرین کو ایک چیز انفارم کر دوں. ناظرین ہم لوگ ہفتے والے دن ان کا عائشہ گلالئی صاحبہ کا انٹرویو کرنے والے تھے اور سب کچھ کنفرم تھا. انہوں نے ہمیں 1 گھنٹے پہلے تک کنفرمیشن دے دی تھی, لیکن انٹرویو سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک دم انہوں نے کال کی اور انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, میں انٹرویو نہیں دے سکتی. مجھے نہیں پتا کیا ہوا. اس کے بعد انہوں نے بلکہ دیگر چینلز کو انٹرویوز بھی دیے ہیں, لیکن ہمارے لیے پتہ نہیں. یہ میں بھی اپنا شکوہ کر دوں, آپ بالکل کیجئے. آج انٹرویو دے رہی. ہاں, یہ بات میں ایکچولی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جس طرح آپ نے پہلے کہا نا کہ انہوں نے جو پہلے انٹرویوز دیے تھے اس کے اندر اتنے جھول تھے, اس کے اندر اتنی غلطیاں, آئی تھنک وہ کہیں ریئلائز ہو گیا کہ میں ایکچولی اپنا کیس مزید خراب کر رہی ہوں, بالکل خراب کر رہی تھی. اور یہاں پہ جو میرا سوال ہے, جو میں نے ٹویٹ میں بھی بار اٹھایا ہے, کہ کیا وجہ تھی کہ عائشہ گلالئی صاحبہ کو ایم این اے کا ٹکٹ دیا گیا, کیا کرائٹیریا ہے سلیکٹڈ سیٹس کے اوپر خاص طور پہ ویمن کے لیے, کیا وجہ, کیونکہ مجھے تو نہیں نظر آیا کہ وہ کوئی بڑی ہائی انٹلیکٹ کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے اندر بڑی ایکٹیو ممبر تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے بیٹی بنایا ہوا تھا. منصور اف یو ریممبر, فوزیہ قصوری صاحبہ شدید ناراض ہوئی تھی اور میرے شو میں بھی آ کے اور دیگر جگہوں پہ جا کے انہوں نے اوپنلی کرٹیسائز کیا تھا. خود عائشہ گلالئی نے اپنی ہی پارٹی کی ایک لیڈی کے اوپر کیس کیا تھا کورٹ میں جا کر سیٹ میں آگے آنے کے لیے. سو یہ بھی بتایا جائے کہ کیا طریقہ ہے جب آپ کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں, اس سے آپ کیا مد نظر رکھتے ہیں کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ میرٹ پہ آ رہے ہیں نہیں. دس از the more serious تو یعنی بیسیکلی نصیب صاحب یہ ساری ہی پارٹیز کے اندر آپ کو یہ گندگی نظر آئے گی. اور میرا کویشچن یہی بنتا ہے کہ کیا 2018 کے جو انتخابات ہو رہے ہیں, یہ ہم نے ٹریلر دیکھا ہے, یہ اس قسم کی پالیٹکس میرا خیال ہے کہ یہ جو ایتھکس کمیٹی بنی منصور, یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی جو بھی وجہ جس بھی وجہ سے بنی. اور میں سن رہی تھی پی ٹی آئی کا کوئی کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائی ہے. ابھی تو ظاہر ہے کچھ ٹریگر ہوتا ہے تو اس طرح کا قدم اٹھایا جاتا ہے, لیکن یہ قدم ٹھیک اٹھایا ہے. اب گند تو پالیٹکس میں بہت آئے گا, ابھی یہ ایک ایشو ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف ڈسکوالیفائڈ, تو اب تو بہت کچھ اور دیکھیں گے. میرا خیال ہے یہ تاریخ میں it will go down as one of the dirtiest worst campaign elections in the history. میں I have to take a break. ایک ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, لیکن جو ٹاپک جو ڈسکس ہو رہا ہے اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے کہ کتنی گندگی سیاست کے اندر آنے والی ہے 2018 کے انتخابات کے حوالے سے, اور شرم آتی ہے اس قسم کی بات کرتے ہوئے, کیونکہ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, مزید ایک دوسرے کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہونا چاہیے, لیکن افسوسناک طور پہ جب اس قسم کے الزامات لگتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے. اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ سیاست آگے چل کے بننے کیا جا رہی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی اب ایک قسم کا لانگ مارچ کرنے والے ہیں اسلام آباد سے لاہور کی جانب. ذرا اس پہ بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि खवातीन के हवाले से किस तरह कीचड़ उछाला जाता है, किस तरह उनका नाम बदनाम किया जा रहा है इस वक्त हमारी सियासत के अंदर। लेकिन ओवरऑल सिर्फ गंदगी खवातीन के हवाले तक नहीं है, ज़बान की गंदगी भी बहुत मौजूद है, और वो सिर्फ किसी एक सियासी जमात में नहीं है, वो सिर्फ आपको धरने में नजर नहीं आई, वो आपको सिर्फ जलसे जुलूसों में नजर नहीं है, बल्कि आपको पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए पार्लियामेंटेरियंस ने भी ऐसी ऐसी जबानें इस्तेमाल की हैं कि शर्म आती है ये देखते हुए कि ये है हमारी सियासत। हमारे सियासतदानों ने किस किस किस्म की गलतियां की हैं और क्या जबान इस्तेमाल की है, ये देखिएगा, फिर मैं सवालात आगे रखता हूं। पार्लियामेंट जिसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं, उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। ये माशाल्लाह उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है। वो कल भी आपने टीवी में देखा है, और बहनें वहां पे क्या कर रही थी बहनें। मैं इनकी सिस्टर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, जिनका क्योंकि 4-5 दिन पहले कोई ऐसा वाकया हुआ है जो गैर अखलाकी है। आप माफी मांगे उन माँ बहनों से जिन्होंने यहाँ पर आके अपनी तलियां को सेड़ दिया आपके लिए नाच नाच के। इनकी अपनी बहन जो है मारिया तोपकई, जिन्हें बहुत एहतराम है, वो स्क्वाश खेलती हैं, निक्कर पहन के स्क्वाश खेलती हैं। ये साबित किया गया हमजा शहबाज साहब की तरफ से कि ये एक पेशावर औरत है। कोई एक सियासी जमात नहीं है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सके, नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। नसीम ज़हरा साहब, ये हम बार बार ये कहते हैं कि जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए और जमहूरियत हमारे सियासी लीडरों को काम नहीं करने दिया जा रहा, इस किस्म का काम करने दिया जाए ना? नहीं, देखिए बहुत सी किस्से हैं हर इदारों के बारे में इस तरह के निकल आएंगे, लेकिन बात ये कि जमहूरियत का, ये तो किसी ने नहीं कहा कि जमहूरियत आप बटन दबाएं और एक परफेक्ट सिस्टम निकल आएगा। उसमें तो ये उतार चढ़ाव होगा, और मंसूर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चीज़ बाहर निकली है। अब मैं फिर कहती हूँ इंक्वायरी होगी तो सब सच सामने आएगा, लेकिन खवातीन के हवाले से एक इशू तो है, जनरली इशू है, तो इसका ब्राइट साइड देखें कि बात करने का मौका मिल गया है। और मेरा ख्याल है कि लोगों को 2 मरतबा सोचेंगे इससे पहले कि इस तरह की चीज करें। और दिस इज नॉट ऑल नेगेटिव, गंदगी होगी, कैंपेन गंदी होगी, लेकिन आप जैसे लोग, इन जैसे लोग बैठ के उसका तज्जिया करेंगे तो जो लोग सुन रहे होंगे उनको समझ आएगी। अफसोस, मैं आपसे स्पेसिफिकली सवाल इसलिए क्योंकि आप एक सीनियर सहाफी हैं और आपने रिपोर्टिंग भी की है। मुझे याद है कि 90s के अंदर, अर्ली 90s के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती थी। शेख रशीद अहमद साहब नून लीग के रहनुमा अक्सर ये इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। और हुसैन हक्कानी साहब वो उसके ऑथर थे जब उन्होंने इनकी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के हवाले से उस जमाने में इतनी वाहियात कैंपेन चलाई थी और जहाज से गिराए थे, पैम्फलेट्स गिराए थे, तो ये सब गंद रहा है। माय क्वेश्चन इज कि जब हम वो सब कुछ गुजार के यहाँ तक पहुंचते हैं और अब वो एक ऐसा मौका आता है कि एक पार्टी के अंदर, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली शायद अगले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, मैं नहीं जानता, मरियम नवाज साहिबा शायद आए और वो इस पार्टी को संभाल लें। इज दिस द सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स? और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके हवाले से कहा जाता है कि भाई इनकी जबान जो है ना, अल्लाह उनसे बचाए, चाहे वो इंटरनेट के ऊपर हो चाहे जलसों के अंदर हो, तो अब यही ब्रीडिंग होगी, यही आगे जाएगी और हम बैठ के इसी तरह बस पिन पॉइंट करेंगे और कहेंगे कि जनाब प्लीज ये मत बोलिए, इस तरह ना बोला। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो सोशल मीडिया सबसे ये चीजें और बढ़ गई हैं और ये चीज भी चलेगी। अगर कोई ये कहे कि ये बात खत्म हो जाएगी, ये गलत होगा, बट यस, ये गंद भी होगा, साथ साथ समझ बूझ भी होगी, साथ साथ अवेयरनेस भी होगी। ठीक है अंबर, हम लोग 62-63 के बारे में बार बार बात करते हैं। मियाँ साहब फारिग भी इसी वजह से हुए। फिर एक जगह हम, एक तबका ये भी कहता है कि इस 62-63 को खत्म किया जाए, ये जो सादिक और अमीन का लफ्ज है इसको खत्म किया जाए, लेकिन जो असल पॉइंट्स हैं, जिस द गुड पॉलिटिकल लीडर जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी जबान से भी साफ हो, अपने किरदार से भी साफ हो, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। हम लोग टेक्निकलिटीज के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन असल में हमारा ध्यान इस तरफ नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? ध्यान की मैं अब एथिक्स की जिस तरह मैं एथिक्स की बात हो रही है। देखिए, जैसे नसीम साहिबा ने भी कहा था, एथिक्स कमेटी बनी है, बहुत अच्छी बात है। कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी शायद ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, ये भी हमें नज़र आया है। उनकी जो स्टेटमेंट्स अपनी जमा करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो भी बेहतर होना चाहिए। लेकिन ये जो तूफान बदतमीजी है, इसे 2 चीज़ें हैं, इसे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये है कि लोग भी तंग पड़ सकते हैं, लोग बहुत तंग कुछ हद तक पड़ चुके हैं। मैं अक्सर सुनती हूँ लोगों से जब आप बाहर जाते हैं कि
میں نے ان کی بدتمیزی نہیں سنی, یہ کیا سیاست ہو رہی ہے, بہت گندی سیاست ہو رہی ہے, لیکن اس سے دوسری چیز بھی آپ کو نظر سامنے آتی ہے کہ سٹیکس کتنی ہائی ہیں نیکسٹ الیکشن کی. ایک صرف سوری ٹو انٹرپٹ یو, مجھے افسوس یہ ہوا عائشہ گلالئی صاحبہ نے جب اپنی پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر انہوں نے بار بار کہا کہ مجھے بڑا برا لگتا تھا, خان صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں یہ بات کی, مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ وہ ہمیں بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ آپ اس کے خلاف یہ کریں, آپ اس کے خلاف کریں, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ بیٹھی رہیں, آپ یہ سب کچھ کرتی رہیں, یو ڈڈ ناٹ ریز یور وائس دین, یو ریزڈ یور وائس دین جب آپ کے اپنے اوپر آئی یا آپ کے ٹکٹ کے اوپر آئی, تب جا کے آپ نے بات. لیکن ہم یہ بھی نہیں جانتے, ٹو بی فیئر, اگر میں دوسری سائڈ آپ پریزنٹ کروں, ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس پہ شاید اختلاف بھی ہوا ہو, شاید لوگوں نے آواز اندرونی میٹنگ میں اٹھائی ہو سکتی ہو, نظر نہیں آتا, نظر ہمیں معلوم نہیں ہے, نظر نہیں آتا, کیونکہ ظاہر ہے جو نظر آتا ہے وہ ہمیں جلسوں میں کہیں چپ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں جو دوسری چیز جو بہت اہم ہے اس سے یہ نظر آتی ہے کہ جو اگلے انتخابات ہیں وہ کتنے اہم ہیں, سٹیکس کتنی ہائی ہیں. اب 2008 میں کچھ اندازہ تھا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی, ٹھیک ہے, 2013 میں اندازہ تھا کہ پی ایم ایل این جیت جائے گی. آپ کو کس طرح پتا تھا اس بات؟ آپ نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی, آپ کو پتا تھا, اسٹیٹس کو اشارے یہی مل رہے تھے, جیو میں تو نہیں ہے, جیو ابھی فی الحال پتا چلے کلپ وائرل ہو گیا. The next elections are going to be very interesting, اور جو جس طرح پیپلز پارٹی, جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور اب پاکستان مسلم لیگ نون جس نے اپنی سیاست کو ظاہر ہے اپنی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں, نئی اسٹریٹجی کریں, they have to keep themselves together, یہ سے یہی نظر آ رہا ہے کہ کتنے اہم ہیں. تو یہ اچھی بات بھی ہے, مثبت بات بھی ہے. ٹھیک ہے, نہیں لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ جس طرح ان کا اسٹیکس اتنے ہائی ہوتے جا رہے ہیں, میں تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف آؤں. میاں صاحب سنڈے کا پلان کرتے ہیں موٹر وے سے جانے کا, اس کے بعد اس کو چینج کرتے ہیں, ویڈنسڈے کی جانب لے جاتے ہیں, اور اب وہ جا رہے ہیں جی ٹی روڈ سے, جو اصل میں ان کا پاور لائن اگر آپ اس کو کہیں, کیا خیال ہے کیوں یہ چینج آیا ہے, تبدیلی کیوں آئی ہے؟ کوئکلی آئی وانٹ ٹو ایڈ, جو یہ بات کہی تھی کہ عائشہ گلالئی کی ہم نے بات کی کتنا ایسے چپ رہی, دیکھیں بولی ضرور, یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ہراسمنٹ میں بہت سے کیسز ہیں کئی سالوں کے بعد آ کے خواتین بول اٹھتی ہیں, کئی دفعہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے وداؤٹ تھنکنگ, کیونکہ ہراسمنٹ از اے سیریس سائیکولوجیکل ایشو, تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آج ہم ہراس ہوئے کل جا کے بات کر دی, اٹ ٹیکس ٹائم, بڑا اس میں چیلنجز ہوتے ہیں. ایڈ کر دوں, آپ کنٹینیو کیجئے, صرف ایک چیز ایڈ کر دوں. ایک چینل جس میں میں کام کرتا رہا ہوں, وہاں پہ خواتین نے ایک پرٹیکولر سینئر آفیسر کے خلاف ہراسمنٹ کی کمپلینٹس کی, کوئی ایکشن نہیں ہوا. وہ خواتین آج بھی ادھر ہی کام کر رہی ہیں, وہ شخص بھی ادھر ہی کام کر رہا ہے. منصور, آپ کو کس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ خواتین برداشت کر لیتی ہیں, کیونکہ اگر وہ پھنسی ہوئی ہیں مجبوری کے تحت, یہ بات ہے, کوئی ایکشن نہیں ہوتا. ذاتی ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو میرے بھی کام کے موقع میں کچھ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا, پورا دفتر موجود تھا اور ایک صاحب تھے جنہوں نے بہت بدتمیزی کی تھی. میں نے ان سے ایک اپالوجی, معافی مانگی سب کے سامنے. پھر بہت ساری خواتین میرے پاس آئیں, انہوں نے کہا کہ شکر ہے آپ بولی, کوئی تو بولا, تو وہ پہلے نہیں بول سکی تھیں. جب لیڈ ملی تو بولی. اینڈ اگین جو لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے, یہ افسوسناک بات ہے. آپ بھی پروگرام کرتے ہیں, ہم سب پروگرام کرتے ہیں, آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرٹن لیڈر جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کانسٹیچوئنسی کو بھی, پاکستان کو بھی, وہ انتہائی تہذیب سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کی لیڈرشپ بڑی خوش ہوتی ہے. ان کی لیڈرشپ انہیں کہتی ہے ویل ڈن. اور یہ پریشر آپ بات کریں پارلیمنٹیرین سے یا ان لیڈر سے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں جو ہمیں پتہ ہے. اور یہ دیر از نو ایکسیپشن, تمام جماعتوں میں وہ جا کے لیڈر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے فلانے کو اٹھا دیا, تم مجھے ایسی کیوں نہیں ڈیفینڈ کرتے. ایک مجھے بریک لینی ہے, سو سوری, میں آپ ہی کے پاس واپس آؤں گا. ناظرین, جس کی بات فریہ کر رہی ہیں, میں نہیں جانتا وہ کس, میں آپ سب کی بات کر رہی ہیں, لیکن میں جس کی بات کرنے لگا ہوں وہ میں نام ان کا نہیں لوں گا, لیکن ایک ایسے اسی طرح جس طرح انہوں نے یہ بات کی, میں نے خود ایک سیاستدان کے موبائل فون, انہوں نے بلکہ مجھے خود دکھایا, انہوں نے مجھے دکھایا, یہ دیکھیں میرے جو پارٹی لیڈر ہیں انہوں نے مجھے میسج بھیجا ہے کہ وہ ان کی دوسری پارٹی کا جو لیڈر ہے یا ان کا جو ایم این اے ہے اس کو اڑا کے رکھ دو, اور اس کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرو کہ تمہاری میڈیا کے اندر نا ہیڈ لائن بن جائے. سو جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوپر سے نیچے تک یہ ٹریول کرتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف نچلے طبقے کے اندر یہ چیز ہے, یہ اوپر بھی یہ چیزیں یہ ٹریول کرتی ہیں. نواز شریف صاحب کا یہ جو پاور لائن کی طرف مارچ ہے, کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ٹو دا پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سیاست کے حوالے سے ہم نے بات کی, سیاست کی گندگی, غلاظت, کچھ اس کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی. سیاست کے اندر آگے اس کو کس طرح بڑھانا ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. فریہ بریک پہ جانے سے پہلے سیم کویشچن, چینج کیا پلان, سنڈے کو پہلے موٹر وے تھی, بدھ کو اب جی ٹی روڈ ہوگی, وائی؟ ایک تو مشاورت کر رہے تھے میاں صاحب, یہی سنا ہے, کچھ جرنلسٹ نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا اور لوگوں سے بھی بات ہوئی. تھوڑا سا کانفیڈنس بھی ہمیں اب نظر آ رہا ہے باڈی لینگویج میں بھی. کچھ دن تو وہ شاک کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں, اس سے نکل کر انہیں لگ رہا ہے کہ وہ سبسٹینشل اماؤنٹ میں لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی ٹی روڈ کا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے شہر آئیں گے, بیچ میں آپ کے سپورٹرز آئیں گے, وہ جمع ہوتا جائے گا, قافلہ بڑا ہوگا, تو جاتے جاتے ہم ایک میسج دیں گے کہ نواز شریف ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں. آج بھی اگرچہ ان کے خلاف فیصلہ آیا, مگر اس کے ساتھ جو دو باتیں آج مجھے بڑی انٹرسٹنگ بھی لگی ہیں اور میں سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں. ایک جو نواز شریف صاحب نے بات کی کہ یہاں کروڑوں کی کرپشن ہوئی اور انہیں پکڑا نہیں گیا, یہ مطلب یہ کیا میسج کیا دے رہے ہیں آپ کہ ہم کیونکہ کروڑوں کی کرپشن ہوئی کسی کو نہیں پکڑا گیا تو کسی کو بھی نہیں پکڑا جانا چاہیے. عائشہ آہد رسپانس, یا ایگزیکٹ, جس کا ہم خلاف ہیں کہ یو ویری ویل سیڈ, آئی تھنک یہ میں آگے یوز کروں گی شو میں, عائشہ آہد رسپانس ہو گیا یہ. یا آپ یہ کہہ رہے ہیں, پھر کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے اور نقاب اٹھانے جا رہا ہوں اس کے اوپر سے. اور وہ جب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نسیم آپا کے شو میں بھی کہ اب وہ اٹھا ہی دیں نقاب میرا خیال سے, تاکہ پتہ چل جائے کہ ہے کیا. لیکن میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ سازش کے حوالے سے ابھی یہ اور بلڈ اپ ہوتی جائے گی بات, کوئی ایسا ریولیشن نہیں ہونے جا رہی جی ٹی روڈ کے بعد میں, لیکن بلڈ اپ کریں گے. ڈیپینڈز کہ کتنا کراؤڈ آتا ہے, کراؤڈ آ جانا چاہیے, میرے خیال سے تو کراؤڈ ان کا بڑا ہوگا. لیکن الٹیمیٹ میسج آپ کس کو دینے جا رہے ہیں؟ کورٹس کو دینے جا رہے ہیں کہ لوگوں نے ہمارا آپ کا فیصلہ نہیں مانا, تو یہ بڑا خطرناک میسج اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں. وہ تو جو سازش کر رہا ہے اسی کو دینے جا رہے ہیں نا, آپ وہ سازش بتائیں گے کہ کس نے کی ہے. تو سوال ہی میں سے بار بار یہ کرتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹکرانے جا رہے ہیں, تو کس سے ٹکرانے جا رہے ہیں, پتہ تو چلے کہ ٹکر ہو کس سے رہی ہے. مجھے وہ یاد آیا, میں نے پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کہا تھا یا کہاں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کا ارادہ یہ ہے, ارادہ ان کا یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہم فارغ ہوئے, تو پھر ہم جو ہے نا وہ اینٹ سے اینٹ بجا کے ہم رکھ دیں گے. ان کا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ ہم یہ سازش بے نقاب کریں گے. انٹرنیشنل پاورز کون کون سی تھیں جنہوں نے ساری چیز کے اندر رول پلے کیا. اصل میں آپ کہتے ہیں یہ پریس کانفرنس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن ڈو یو تھنک کہ وہاں تک جائیں گے اتنی, کیونکہ آپ ایک دفعہ جس اسٹیکس کی بات ہے, اگر اتنے اینڈ تک آپ چلے جائیں then there is no turning back, you burn the boats, اس کے بعد تو پھر واپسی نہیں ہے وہاں تک. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں یہ جو ان کا ڈیسیجن ہے کہ اب جی ٹی روڈ پہ جائیں گے, ان کے پاس چوائسز کیا ہیں. اگر ان پورے خاندان کے, آئی تھنک شہباز شریف صاحب ہی نہیں ہے, حدیبیہ کا کھلا تو ان کا بھی آ جائے گا نام, نہیں تو پورا جو خاندان ہے ان سب کے خلاف نیب ٹرائل کورٹس میں کیسز شروع ہو جائیں گے. اچھا, اور انہوں نے اگلے الیکشن میں جانا ہے 2018, اور اس وقت تک بہت سی تجزیوں کے اور فوکاس کے باوجود ان کے برعکس پارٹی ہیز اسٹیڈ ٹوگیدر. اور اب یہ ایک طرف جب کیسز چلیں گے, اب کیسز کو تو یہ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن پبلکلی اپنی سپورٹ کو یہ چاہیں گے کہ ڈیمونسٹریٹ کریں. مجھے اس میں شک نہیں کوئی کہ پنجاب میں ان کی سپورٹ بیس ہے بھی, اب کتنی ہے وہ پتہ چل جائے گا, لیکن ہے اور اسٹرانگ سپورٹ بیس ہے. تو یہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. اب سوال بنیادی یہ ہے کہ یہ پالیٹکس کھیل کے کیا وہ کورٹ کی جو ڈیسیجنز ہیں اس کو بدل سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں بدل سکتے. تو یہ بڑا ڈائلیما ہوگا, اور پاکستان کی تاریخ میں منصور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, کیونکہ نکالے جاتے تھے الیکٹڈ رولرز, لیکن کیسے نکالے جاتے تھے؟ 2018 کے انتخابات, and the question is to the whole, 2018 کے انتخابات نواز شریف کے بغیر پاسبل لگتے ہیں آپ کو؟ بالکل لگتے ہیں, پی ایم ایل این کے بغیر نہیں لگتے, لیکن نواز شریف کے بغیر. what do you mean by that? By his presence. presence ان کی رہے گی, presence رہے گی, not presence تو ان کی ابھی بھی نظر نہیں. I mean میرا کہنے کا مطلب disqualified نواز شریف, چلے میں اس طرح نہیں disqualified نواز شریف. سوال یہ کہ اس وقت پاکستان کا کوئی قانون, نہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور نہ آپ کی کانسٹیٹیوشن تو دیتی ہے رائٹ آف اسمبلی اینڈ سو آن. ابھی تک کسی کورٹ نے یہ رول نہیں کیا کہ میاں محمد نواز شریف آپ سڑک پہ نہ جاؤ, ابھی تک تو نہیں کیا رول. تو بلکہ ان کو اوپن کر دیا, اچھا تو اوپن گراؤنڈ دے دیا. تو اب اوپن گراؤنڈ اگر دیا ہے تو نواز شریف پھر ہر جلسے میں ہوں گے. امبر یہ پارٹی کے لیے اچھا ہوا, پارٹی کے لیے اچھا ہوا ان سینس یا برا ہوا؟ NA 120 اگر میاں صاحب
شاید اگر اندر بیٹھے ہوتے پرائم منسٹر ہاؤس کے نہ کیمپیننگ کر رہے ہوتے تو بہتر نہ ہوتا انسٹیڈ کہ اب ایکچولی وہ آ کے NA-120 کے کسی بھی جلسے میں آ کے آخری دن آ کے کھڑے ہو کے یہ جماعت کے لیے تو اچھا ہے کیونکہ ایک سول سرچنگ کا وقت ہے. کتنی وہ کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتی, اب لگ تو نہیں رہا ابھی تک, تو بظاہر لگ بالکل نہیں رہا. سول سرچنگ کوئی سبق نہیں, لگ نہیں رہا, میں نے یہ بظاہر لگ نہیں رہا, لیکن ان کو اب ظاہر ہے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ان کی, جیسے نسیم صاحبہ نے کہا, سب کو معلوم ہے کہ پورے خاندان کے خلاف کوئی نہ کوئی کورٹ ٹرائل ریفرنس وغیرہ چل رہا ہے. 6 مہینے بعد کون کہاں ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ظاہر لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. ایڈڈ کویسچن کہ اگر اس صورتحال میں مزید ڈسکوالیفیکیشنز ہو جاتی ہیں آگے, مریم صاحبہ, حسن حسین, شہباز شریف صاحب, یہ نون لیگ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس چیز کا؟ کیونکہ میاں صاحب تھنکس, میں اندر کی بات شیئر کر رہا ہوں, میاں صاحب تھنکس اینڈ دا فیملی تھنکس کہ ہمارے پاس ایک وکٹم کارڈ آ گیا ہاتھ میں. دیکھیں ان کے پاس وکٹم کارڈ ہے اینڈ دے بن پلئنگ اٹ, اور کچھ حد تک شاید ان کے جو بیس سپورٹرز ان سے بات کریں, کچھ حد تک وہ میسج پیغام جو ہے they're buying it, some of them. ٹھیک ہے, ہم انڈیپینڈنس کی بات نہیں کر رہے, ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہے, ان کا جو کور سپورٹرز جو ہیں ان کی بات کر رہے, کچھ حد تک they're buying it. تو اس حد تک تو کامیاب ہوا ہے. اور یہ جی ٹی روڈ کا جو قافلہ ہے یہ مزید اس کو ظاہر ہے اس پہ اچھالے گا, جس میں ہم بھی جائیں گے. اس پہ میاں صاحب کا ایک سپورٹر تو مجھے بریک کرنی پڑی ہے. خواتین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی, اور مجھ سے غلطی سے ہوگی, میں معافی مانگتا ہوں اس بریک پہ معافی مانگتا ہوں. لیکن کئی اور کوشچنز ہیں نون لیگ کے حوالے سے, اور جو چودھری نثار صاحب سب سے بڑی جو ایکسکلوژن ہے جن کو نہیں دیکھا گیا اس کیبنٹ کے اندر, شہباز شریف صاحب نہیں آ رہے بطور وزیر اعظم, جو خبریں سامنے آ رہی, کچھ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ایک بار پھر سیاست کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. سب سے بڑا ایک جو مارکا آ رہا ہے جس کی تمام تر نظریں مصرف ہیں, وہ ہے حلقہ NA-120 کا وہ مقابلہ, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اور ابھی نون لیگ کے حوالے سے فائنل نہیں ہے کہ کون سامنے آئے گا. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تھا, لیکن ابھی نئی خبر یہ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب CM کے طور پہ ہی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. نسیم ذرا صاحب کتنا ٹف مقابلہ ہوگا نون لیگ کے لیے, کیونکہ اگر تو کوئی شریف آ کے بیٹھتا, شریف سے مراد شریف فیملی میں سے کوئی آ کے بیٹھتا, تو ویسے وہ بھی شریف ہی ہے میری نظر میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, پتہ چلے میری ٹرولنگ شروع ہو جائے سوشل میڈیا پہ, بٹ ان کے علاوہ اگر کوئی نون لیگ کا آ کے بیٹھتا ہے اور وہ کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, حالات ڈیفیکلٹ ہوں گے, ٹفر ہوں گے, یا کوئی فرق نہیں پڑے گا, نون لیگ کا ووٹ بینک اسی طرح NA-120 میں قائم رہے گا, اور اس کا کتنا امپورٹنٹ ہے نون لیگ کے لیے اس سیٹ کو ریٹین کرنا؟ بہت مطلب سمبولکلی تو اٹس کریٹیکل کہ وہ جیتے وہ سیٹ. یہ نا پارٹی جو بھی ہم بات کریں, پارٹی کا کانفیڈنس اس کو ساتھ رکھنا, یہ میسج دینا کہ جی وی آر دیر ہیئر ٹو اسٹے, کہ کہیں بکھر نہیں رہی پارٹی, بکھر نہیں رہی. ٹھیک ہے نا. ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سب کا خیال تھا کہ سب بھاگ جائیں گے PTI کی طرف, PTI کی طرف بھی نہیں لوگ گئے. PTI کے اندر جو یعنی کہ کیسز چل رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے, حالانکہ عمران خان کا کمپلیٹلی ڈیفرنٹ, لیکن پھر بھی یہ جو تھا میسج کہ جی خیال تھا لوگوں کا کہ PTI کی طرف جائیں گے, ابھی تک نہیں گئے. تو یہ پارٹی اس وقت انٹیکٹ ہے. NA-120 میں بڑا کرٹیکل ہوگا کہ یہ جیتے, لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں, ریممبر کہ جب سے میاں نواز شریف صاحب نے اس سیٹ سے لڑنا شروع کیا ہے, جب سے لے کے اب تک سب سے زیادہ جو ووٹس پڑے ہیں ان کے اوپوننٹ کو, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو. تو وہ ایسے نہیں کہ وہ شی از اے لائٹ ویٹ, وہ انہوں نے کافی ٹھیک لڑی. ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ وی موو ٹو انادر سبجیکٹ. یہ دیکھیں ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سپورٹ ہوگی, یہ ہوگا, سب ہوگا, تو ہوگی سپورٹ, یہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ پنجاب میں بہت لوگ نکلیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ویورز کو یہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ قانون کی بالادستی کتنی اہم ہے. یہاں کا رونا دھونا اس ملک میں 70 سال سے یہی ہے نا کہ جو طاقتور ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اس وقت یہ ضرور ہے کہ آپ کہیں کہ جی جرنیل کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو, ججز کی بھی ہو, سب کی ہو, میڈیا کی بھی ہو, یہ بات سے تو میں اتفاق کرتی ہوں, لیکن ایک کورٹ کی ججمنٹ ہے. اب آپ سڑک پہ جا کے آپ اگر لاکھوں لوگ نکل آئے آپ کے لیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ نیب کورٹ میں ٹرائل ہونی, اس کا کیا مطلب ہے؟ فریہ سیم کویسچن, NA-120 جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کورٹ کی ہے, وہاں پہ بالکل ایک فیصلہ سامنے ہے, میاں صاحب کے بارے میں کہہ دیا, لیکن اگر ووٹر یہ کہتا ہے کہ جی میں کی کرا, میں دے دواں گا, شیر آوے ہی آوے, اگر وہ ووٹ دے دیتا ہے تو what can you do? دیکھیں ووٹ دینے سے کوئی نہیں روک رہا, لیکن جو نسیم صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے. پہلے NA-120 پہ آ جاتے ہیں, آپ نے تو وہاں سے پروگرام بھی کیا تھا.
NA-120 ट्रेडिशनल हल्का है, हमेशा से शरीफ फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। सही बात है ये कि 2013 में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव थी, मैंने वहीं से रिपोर्ट किया था जिस वक्त इलेक्शंस हो रहे थे, तो हैरत हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब के मकामी हल्के में बड़ी सपोर्ट PTI की उस वक्त नजर आई, और उसमें शायद डॉक्टर यास्मीन को तो क्रेडिट देंगे, लेकिन वो PTI की एक वेव थी जो चली हुई थी वहां पर। और अगर मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है कि मैं नवाज शरीफ साहब का भी जो मैंने पहले इंटरव्यू किया था वहीं किया था, वो कैंपेन कर रही थी उस हल्के में, उसकी वजह वो बता रही थी, वो ये कह रही थी कि मीडिया ने ज्यादा हाइप क्रिएट किया, लेकिन प्रेशर आ गया था PMLN पर कि उन्हें लगा था कि हमें खुद निकल के इस हल्के में जाके कैंपेन करनी है, क्योंकि सिंबोलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े मियां साहब खुद नहीं आए थे, बड़े मियां साहब खुद नहीं आए थे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब ने कैंपेन रन की थी वो पूरे NA-120 में। सो मुझे अभी नहीं लगता कि वो हार जाएंगे वहां से, लेकिन टफ फाइट जरूर है, क्योंकि है वहां बड़ी सपोर्ट है नवाज शरीफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोग्राम, अगर PTI के लिए ये, जिस हम नून की तो बात कर ली, लेकिन अगर PTI इज नॉट एबल टू विन दिस, प्रॉब्लम होगी, डैमेज होगा, क्योंकि उनका जो एक स्टांस है कि हमने करप्शन के खिलाफ जीत लिया है, लेकिन अगर आवाम साथ नहीं है तो फिर क्या फायदा उस जीत का? नहीं, मेरे ख्याल में उनको इतनी डैमेज या नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है। आई थिंक उनके लिए क्या इस वक्त ज्यादा अहम होगा कि वो कितने वोट हासिल कर सकेंगे। अगर जैसे नंबर्स क्या आते हैं, आते हैं जैसे 52,000 आ रहे हैं पहले, जैसे एग्जैक्टली जैसे उतने आते हैं, उससे ज्यादा आते हैं, तो वो कह सकते हैं कि देखिए ये तो उनका हल्का है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने बात की थी कि प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुकी है, तो वो ऑलरेडी अपने लिए एक वो ग्राउंड वर्क तैयार वो कर चुके हैं, तो उनके लिए इतना नुकसान नहीं। ये इलेक्शन मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ज्यादा अहम है, ज्यादा स्टेक्स उनके लिए ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच फरिया, थैंक यू वेरी मच नसीम जरा साहिबा, अंबर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन, तीन खवातीन सीनियर जर्नलिस्ट के साथ जब आप प्रोग्राम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए है कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था, ये टॉपिक मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसको हैंडल करना, खास तौर पे जिस किस्म की सियासत इस वक्त हो रही है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी इस प्रोग्राम के जरिए कि हम बार बार ये हाईलाइट करते रहें कि सियासत को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि अगर सियासत को आप गंदा करते हैं तो दरअसल में आप जमहूरियत का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। टू द पॉइंट से आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।